بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ہاکس کے پیارے دوستوں، میں ہوں شہباز رحیم اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ہاکس۔ دی اینڈ آف ٹائم کے پارٹ 5 میں آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ میرے نئے آنے والے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو مل سکیں۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ پیارے ساتھیو، حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ مکے کے لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ وہ کوئی معجزہ دکھائیں۔ جواب میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیے، اس طرح کہ ان کے درمیان ہیرا کا پہاڑ نظر آ رہا تھا۔ ابن خاطر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ چاند کے ٹکڑے ہونے کا یہ منظر ہندوستان تک دیکھا گیا۔ لندن کی انڈیا آفس لائبریری میں موجود ایک انتہائی قدیم دستاویز، جس کا حوالہ نمبر عربی 2807-152-173 ہے، اس کے مطابق ہندوستان کے جنوبی مغربی ساحلی علاقے میں یہ پرانی روایت چلی آ رہی ہے کہ ان کے ایک بادشاہ چکرورتی فرمس نے چاند کے ٹکڑے ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جب اسے خبر ملی کہ مکے میں خدا کے ایک پیغمبر نے یہ معجزہ دکھایا ہے تو وہ اپنا تخت اپنے بیٹے کے سپرد کر کے مکے کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے وہاں پہنچ کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور ان کی ہدایت پر وطن واپسی کے دوران یمن کی بندرگاہ ظفار کے نزدیک اس کا انتقال ہو گیا۔ کئی صدیوں تک اس علاقے میں ہندوستانی بادشاہ کا مزار خلائق رہا۔ دور حاضر کے چند دانشوروں کے نزدیک شقہ کا مفہوم زمین کا کھودا جانا ہے۔ وہ دلیل کے طور پر قرآن شریف کی سورہ عبس کی 26ویں آیت بیان کرتے ہیں، جس میں کہا ہے، ہم نے خوب پانی برسایا، پھر پہاڑ زمین کو اچھی طرح اس میں سے اناج اگائے اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجور اور گنجان باغات۔ یہاں شقہ کا لفظ ٹکڑے کیے جانے کے لیے نہیں استعمال ہوا بلکہ زمین کے کھودے جانے کے لیے استعمال ہوا۔ چنانچہ ان دانشوروں کے نزدیک قیامت کی یہ نشانی اس وقت پوری ہوئی جب انسان نے چاند پر چہل قدمی کے بعد 20 جولائی کو وہاں سے 21 کلوگرام پتھر اور مٹی جمع کیے۔ ان کا کہنا ہے کہ پہلے آنے والے انبیاء کے برعکس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روایتی معجزوں کے بجائے صرف قرآن کریم کا ہی معجزہ عطا ہوا تھا، لیکن شق القمر کا واقعہ احادیث کی مستند کتب میں اس طرح بیان ہوا جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا، اور جمہور علماء کا اس پر کامل اتفاق ہے۔ پیارے ساتھیوں، اس کے پہلے حصے میں میں نے دعوت دینے والی 2 جماعتوں کے درمیان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے حوالے سے کہا تھا کہ یہاں جنگ صفین کا ذکر ہوا ہے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان صفین کے مقام پر ہوئی تھی۔ تاہم عہد حاضر کے علماء کا کہنا ہے کہ جس جنگ کی طرف اشارہ کیا گیا تھا وہ 1980 سے 1988 تک جاری رہنے والی وہ افسوسناک ایران عراق جنگ تھی، جس میں 10 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، 4 لاکھ سے زیادہ عراقیوں اور 3.5 لاکھ ایرانی مسلمانوں کو جان و مال سے ہاتھ دھونا پڑا۔ عالمی قوتوں کی سازش کے شکار مسلمان بے دردی سے ایک دوسرے پر مہلک اور تباہ کن ہتھیار استعمال کرتے رہے، اس حقیقت سے بے خبر کہ اس خونی کھیل کے اختتام پر کوئی بھی فریق فتح مند نہیں ہو سکے گا۔ یہ سانحہ عہد حاضر میں امت مسلمہ کو پیش آنے والے بڑے سانحات میں سے ایک ہے۔ پیارے ساتھیوں، ان علامات کو جو ابھی جاری ہے علاقات متوسطہ کہا گیا ہے، جبکہ بڑی علامتوں یعنی علامات کبریٰ میں امام مہدی کا ظہور، دجال کا خروج، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول جیسے واقعات ہیں جن کا درمیانی فاصلہ بہت کم ہوگا۔ پیارے ساتھیوں، امام مہدی کے بارے میں اس کثرت سے احادیث اس بار ہوئی ہیں، معنوی اعتبار سے وہ تواتر تک پہنچ گئی ہیں۔ متواتر احادیث ان احادیث کو کہتے ہیں جو صحیح ہوں اور جنہیں ایسے ثقہ راویوں نے بیان کیا ہو جن کا اتفاق محال ہو، ابتدا سے انتہا تک اسی قسم کے راوی ہوں۔ جمہور علماء کے درمیان اس سے علم قطعی ہوتا ہے جو کہ واجب اور اس پر عمل فرض قرار پاتا ہے۔
امام مہدی کی شان میں وارد ہونے والی احادیث متواتر پر ماضی و حال کی تمام علماء کا سوائے ابن خلدون کے اس بات پر اجماع ہے کہ عقیدتاً اور تصدیقاً اس بات پر ایمان لانا واجب ہے۔ مروی احادیث پر توجہ دے کر صرف اسی موضوع پر 30 سے زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ میں یہاں یہ بھی کہتا چلوں کہ امام مہدی کے ظہور کا عقیدہ معمول رد و بدل کے ساتھ تمام فرقوں میں چلا آ رہا ہے۔ اس عہد کا ایک اہم فتنہ وہ بیانات، تحریریں اور کتابچے بھی ہیں جنہیں پڑھ کر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور ان کے دلوں میں وسوسے پیدا ہو جاتے ہیں۔ سچ صرف یہ ہے کہ دین مکمل ہو چکا اور اس کی تمام جزیات تسلیم شدہ ہیں، اور اگر اب 14.25 سال بعد کوئی شخص ایک نئی بات لے کر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اب تک کسی نے اس بات کو سمجھا ہی نہیں اور اب اس شخص پر یہ حقیقت منکشف ہوئی ہے، تو خود یہ دعویٰ ہی اس کی سچائی جھٹلانے کے لیے کافی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسیح دجال کی کامل صفات کا ذکر کیا ہے، جن کا تذکرہ میں آئندہ کروں گا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفات کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بیان کیا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ امام مہدی کا نام اور ان کی صفات جو اب تک بیان ہوئی، ان کے مطابق محمد بن عبداللہ ان کا نام ہوگا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے بلند پیشانی والے اور درمیان سے بلند ناک والے ایک نوجوان ہوں گے۔ ظاہر ہے یہ صفات تو بہت سے لوگوں میں پائی جا سکتی ہیں، لازمی ایسی نشانی ہونی ضروری ہے کہ جب ان کا ظہور ہو تو دو آدمیوں کی رائے بھی مختلف نہ ہو۔ پیارے ساتھیوں، ویڈیو میں آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ مگر جانے سے پہلے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ میرے نئے آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو مل سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔